اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں میں سے بہت کم شکور ہوتے ہیں۔ شکور وہ ہے جو صرف نعمتوں کے لیے نہیں بلکہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے لیے بھی شکر گزار ہوتا ہے۔ وہ جب بھی بری چیز ہوتی ہے تب بھی شکر کرتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ مصیبت میں صبر یا تسلیم ہی کرتے ہیں، لیکن شکور وہ ہے جو دل سے کہتا ہے الحمدللہ، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اللہ اپنے مومن کے لیے صرف اچھا ہی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اچھا ہے۔ اگر تم اس پر سچ میں یقین کرتے ہو تو تم مصیبت میں بھی شکر کی حالت میں چلے جاتے ہو۔ شکور وہ ہے جو یہ شکر ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ شکر پورے یقین سے آتا ہے۔ یہ یقین ایک ایسی حالت سے جڑا ہے جسے اللہ کے ساتھ رضا کہتے ہیں۔ جب تم کسی سے محبت کرتے ہو تو تمہیں اس میں کوئی خامی نہیں دکھتی، یہ محبت کی خوبصورتی ہے۔ جب تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کچھ بھی کرے تمہیں برا نہیں لگتا۔ تم کہتے ہو یہ میں نے خود کیا، اللہ نے نہیں کیا، یا پھر اللہ یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ جیسے باپ اپنے بچے کو سزا دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ایک باپ اپنے بچے کو سزا دیتا ہے کیونکہ وہ بچے سے محبت کرتا ہے۔ وہ سزا اس لیے دیتا ہے تاکہ بچہ بہتر بن جائے، اسے صحیح راستہ یاد رہے۔ مگر ایک بچہ آگ کی طرف بھاگ رہا ہو اور باپ اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارے تو یہ چھوٹی سی تکلیف اسے بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ آگ کا درد اس چھوٹے درد سے بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح جب اللہ تمہیں بڑی مصیبت دیتا ہے، وہ آگ کے درد کے مقابلے کچھ بھی نہیں۔ اگر اللہ تمہیں پاک کر رہا ہے تاکہ تمہیں آگ سے بچائے تو یہ اس خالق کا اپنی مخلوق کے لیے پیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے صحابہ سے پوچھا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا، کبھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس عورت سے بھی زیادہ رحم کرتا ہے جو اپنے بچے پر رحم کرتی ہے۔ اللہ اتنا عظیم ہے کہ وہ اس شخص کو بھی جینے دیتا ہے جو اس کا انکار کرتا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی عظمت ہے۔ وہ اسے کھانا دیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس پر بارش برساتا ہے، اس کا جسم صحت مند رکھتا ہے، اسے بیوی اور پیار کرنے والے بچے دیتا ہے۔ اللہ یہ سب کچھ اس شخص کے لیے کرتا ہے جو اس کے وجود کو نہیں مانتا۔ یہ سب اللہ کی عظمت کو دکھاتا ہے۔ اگر تم کسی ایسے شخص کو جینے نہ دو تو یہ تمہاری کمزوری ہے۔ ایک قصہ ہے، شاید یہ صحیح نہ ہو لیکن اس میں حکمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ ہمیشہ کسی کو ساتھ بیٹھا کر کھانا کھاتے تھے۔ ایک رات انہیں کوئی ساتھی نہیں ملا، وہ باہر گئے اور ایک شخص کو لائے جو مشرک تھا۔ جب وہ شخص کھانا کھانے لگا، اس نے اپنے بتوں کے نام پر دعا کی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم میرے کھانے میں سے نہیں کھا سکتے، تم بت پرست ہو، نکل جاؤ۔ وہ شخص چلا گیا۔ تب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میں اس شخص کو 40 سال سے کھانا دے رہا ہوں اور اس کے شرک پر صبر کرا، تم ایک دفعہ کھانے کے لیے صبر نہ کر سکے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے، اس سے معافی مانگی اور اسے واپس کھانے پر بلایا۔ جب اس شخص نے پوچھا کہ کیوں،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا۔ یہ سن کر وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے اسلام۔ ہم انہیں گلے لگا سکتے ہیں۔ دعوت کیا ہے؟ دعوت کا مطلب ہے بلاوا۔ اگر میں تمہارے سر پر بندوق رکھ کر کہوں کہ آج رات میرے گھر پر کھانا کھانے آؤ، کیا یہ دعوت ہے؟ نہیں، یہ زبردستی ہے۔ دعوت تبھی دعوت ہے جب تم اس شخص کو انکار کا حق دو۔ اللہ نے ایک گھر بنایا جسے اسلام کہتے ہیں اور اپنی مخلوق کو اس میں بلایا۔ اس نے انہیں انکار کا حق بھی دیا۔ اگر لوگ اس دعوت کو ٹھکرا دیں تو تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اپنی تمام مخلوق سے واقف ہے اور تمہاری ذمہ داری صرف اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اسے قبول کرنا یا نہ کرنا ان کا اپنا فیصلہ ہے، جس کا جواب انہیں اللہ کو دینا ہوگا، نہ کہ تمہیں۔